الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز مسلمان کرام، سن 2 ہجری کے واقعات اور احکامات کا تذکرہ چل رہا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو دوسرے سال میں جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ سلسلہ وار الحمدللہ چل رہا ہے. اسی سن 2 ہجری کے آخر میں ایک غزوہ ذات السویق پیش آیا. وہ ابو سفیان جو تھا، ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد غزوہ بدر میں جب ابو جہل اور مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ابو سفیان کو ان لوگوں نے سردار بنا لیا تھا. تو یہ ابو سفیان نے جب غزوہ بدر کے حالات سنے کہ اتنے سارے 70 مشرکین مارے گئے، تو اس وقت ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے. بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے. لیکن ہم بدلہ کیسے لیں؟ سامنے سے حملہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ابھی بدر کے میدان میں مسلمانوں کو بڑی فتح اور کامیابی ملی ہے اور مشرکین ہار گئے ہیں. اس لیے سامنے سے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ چھپ کر مدینہ پر آئے. اور مدینہ منورہ سے 2-3 میل دور ایک باغ تھا جہاں ایک انصاری کام کر رہے تھے اور ایک غلام تھا. ان دونوں کو قتل کیا اور بھاگ گئے کہ ہماری قسم پوری ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے. بس راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے بھاگنے میں پریشانی ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ ستوؤں کی بوریاں تھی. ستو جو جو اور آٹا اور کچھ میٹھی چیز ملا کر بنائی جاتی ہے، ساتھ میں انہوں نے توشہ لے کر آئے تھے مشرکین مکہ نے. لیکن اب جاتے وقت بھاگنے میں پریشانی ہو رہی تو ستوؤں کی بوریاں راستے میں پھینک دی اور چلے گئے. مسلمانوں کو وہ ساری بوریاں ہمارے غنیمت میں مل گئی، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات السویق پڑ گیا. سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں. اس کے بعد اسی سال میں مدینہ منورہ میں 2 صحابی تھے، ایک حویسہ ابن مسعود اور محیسہ ابن مسعود. یہ چھوٹے بھائی ہیں محیسہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ پہلے مسلمان ہوئے. ان کے بڑے بھائی حویسہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب مدینہ منورہ میں وہ بڑا یہودی کعب ابن اشرف قتل ہوا 2 ہفتے پہلے، جس کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرتا تھا، برے اشعار بناتا تھا، مسلمانوں کی برائی ہجو کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ ساتھی، ان تینوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ جو بھی یہودی یا جو بھی مشرک ایسا ہو جو گستاخی کرتا ہو اس کو جہاں ملے قتل کر دو.
جو بھی مشرک اور یہودی ایسا ہو جو گستاخی کرتا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ رب العزت کی شان میں یا اسلام کی شان میں کسی بھی چیز میں گستاخی کرتا ہو اور لوگوں کو بھڑکاتا ہو، ایسے شخص کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عام ہوا تو یہ محیصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے ایک یہودی کو قتل کیا جس کا نام ابن شیبہ تھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کا درجہ، ان کے اندر ایمان کس درجہ راسخ ہو چکا تھا، ان کے دل میں رگ و ریشے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اور اس کے مقابلے میں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا وہاں پھر کسی رشتہ داری کو اور کسی دوستی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بھی گستاخ ملے نظر آئے اس کو قتل کر دو، تو یہ محیصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے ابن شیبہ نام کا ایک یہودی تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے، سگے بھائی محیصہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو نے یہ اس یہودی کو کیوں قتل کیا، اس کے تو ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ انہوں نے کہا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں کتنی چربی اس کے مال سے پیدا ہوئی، یعنی اس نے اتنا کھلایا ہے ہم لوگوں کو، پھر تم نے اس کو کیسے قتل کر دیا۔ اس وقت یہ جو چھوٹے بھائی تھے محیصہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس ذات نے مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اگر وہ مجھے یہ کہے کہ میں اپنے سگے بھائی یعنی تجھے قتل کر دوں تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، اگر وہ اپنے سگے بھائی یعنی تجھے قتل کرنے کا حکم دیں گے، تو میرا بڑا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، لیکن اگر ان کا حکم آ جائے تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ تو وہ بڑے حیران ہو گئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے حیران ہو گئے، اور انہوں نے پھر قسم دے کر پوچھا کہ اللہ کی قسم، اگر تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کرنے کا حکم دے تو کیا تو مجھے بھی قتل کر دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ان کا حکم ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے، ان کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اس وقت بڑے بھائی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وقت تھا، لیکن اس پر ان کو ہدایت مل گئی کہ واقعتاً یہ دین سچا ہونا چاہیے، کہ جو دین انسان کے اتنا دل میں اتر جاتا ہے کہ اس کے لیے انسان اپنے بھائی اور اپنی ساری رشتہ داریوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس دین کی صداقت کی، سچائی کی یہ دلیل ہے۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب سن 3 ہجری شروع ہوا، یعنی ہجرت کے بعد تیسرا سال شروع ہوا، تو پہلا ہی مہینہ تھا محرم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ غطفان ایک قبیلہ تھا، تو قبیلہ غطفان کی 2 شاخیں تھی، بنو ثعلبہ اور بنو محارب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ دونوں خاندان جو قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قبیلے ہیں، یہ 2 ایک چشمے پر جس کا نام تھا انمار یا ذی امر، اس چشمے پر جمع ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، مدینہ منورہ پر، اور مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے کا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ بہادری کی علامت ہے کہ انسان کو جب معلوم ہو اپنے خلاف کوئی منصوبہ کوئی مشرک بنا رہا ہے تو اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دوں۔ اکثر ایسے ہی ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ لوگ فلاں چشمے پر جمع ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 یا 450 صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا اور سیدھا کوچ کیا قبیلہ غطفان کی طرف۔ راستے میں ان کا ایک آدمی مل گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پیش کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، اس شخص نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر آگے بڑھے اور اس چشمے پر جس کا نام ذی انمار یا ذی امر ہے، اس چشمے پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تشریف لانا ہوا تو وہ جتنے قبیلہ غطفان کے مشرک وہاں پر جمع ہوئے تھے، مدینہ منورہ پر حملے کے ارادہ کر رہے تھے، وہ سب آس پاس کے پہاڑوں میں اور غاروں میں چھپ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نکل کر حملہ کرے۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پورا محرم کا مہینہ اور سفر کے کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے. دو مصلحتیں تھیں, دو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی. ایک تو یہ کہ ان مشرکوں کو یہاں جتنے آس پاس پہاڑوں میں جتنے مشرکین آباد ہیں ان کو اسلام کی, مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم کسی کا جواب نہ دے سکیں, کسی سے لڑ نہ سکیں, کوئی ہم پر ایکشن لے اور ہم اس کا جواب نہ دے سکیں. اس لیے اپنی فوجی طاقت بتلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے یا اس سے کچھ زیادہ وہاں ٹھہرے. اور دوسری چیز ان کو اسلام کے اعمال بھی بتلائے. ظاہر سی بات ہے وہاں جب ایک مہینہ قیام رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اذان بھی دیتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے اور سارے اسلامی اخلاق اور اعمال آپس میں برتتے تھے. اس کو یہ دونوں چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی کہ یہ لوگ دیکھیں, ایک تو اسلامی طاقت بھی دیکھیں, اسلامی اعمال بھی دیکھیں اور اس سے متاثر ہو جائیں. اور ہوا یہی, کچھ دنوں کے بعد وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو خیر اس سے واپسی پر جب قبیلہ غطفان کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بارش ہو گئی. صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کپڑے بھیگ گئے, سب کپڑے سب کے بھیگ گئے. تھوڑا آگے بڑھے, بارش رک گئی, آسمان صاف ہوا, دھوپ نکل گئی تو سب کے سب اپنے کپڑے نکال کر سکھانے کے لیے درختوں پر ڈال دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کپڑے مبارک ڈال دیے اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے. یہاں پر وہ واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے, دو جگہ یہ واقعہ پیش آیا, ایک جگہ یہاں پیش آیا کہ وہ جو قبیلہ غطفان کا سردار تھا, بڑا پہلوان, دعسور اس کا نام تھا, اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں مسلمان الگ الگ دور دور ٹھہرے ہوئے ہیں, کپڑے سکھا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نبی ہیں, ان کے سردار ہیں, وہ ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام کر رہے ہیں. یہ اچھا موقع ہے, تم جا کر ان پر حملہ کر دو. تو وہ قبیلہ غطفان کا سردار اور پہلوان دعسور, اس نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اور آس پاس کوئی حفاظت کرنے والا محافظ نہیں ہے, کوئی پہرا دینے والا بھی نہیں ہے, اکیلے حضور لیٹے ہوئے ہیں, تو فوراً تلوار رسوت کر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر تک آ گیا. اور اس نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا کر کہا, من یمنعک منی, بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. اب ایسی کنڈیشن ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار بھی نہیں ہے, تلوار بھی دور پڑی ہوئی ہے اور اکیلے ہیں, آس پاس کوئی صحابی بھی نہیں ہے حفاظت کے لیے. ایسے وقت میں دشمن سر پر پہنچ گیا اور وہ چلا کر پوچھتا ہے, من یمنعک منی, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر سی بات ہے ان سے زیادہ توکل, اللہ کی ذات پر یقین کس کا ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اللہ. جب دل کی گہرائیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اللہ نکلا تو روایتوں میں ہے کہ, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لی. اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا, یا آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا. جیسے ہی یہ کہا, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے میں مکہ مارا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ جیسے اس کے سینے میں پڑا تو وہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور پیٹھ کے بل گرا, اور اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا. کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے رہتے ہیں. مجھے نظر نہیں آیا کوئی مارنے والا, لیکن کسی نے مجھے مارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, ان کو بچا لیا. اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی, وہ بھی مسلمان ہو گیا, اپنے قبیلے کو دعوت دی, اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس تشریف لائے. اسی سن 3 ہجری میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھا نکاح کیا. سن 3 ہجری کے واقعات میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال چوتھا نکاح کیا. پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, دوسرا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے, تیسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. یہ تینوں نکاح مکے میں ہو گئے تھے.
मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में 3 निकाह हो चुके थे। मदीना मुनव्वरा आने के बाद सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती बाकी थी, वो रुखसती हुई और अब मदीने में ये पहला निकाह हो रहा है। मदीना मुनव्वरा में ये पहला निकाह है सन 3 हिजरी का। ये किससे हुआ? ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो मशहूर सहाबी हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, इनकी साहिबजादी हजरत सैयदना हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले पैदा हुई थी। यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, उस वक्त ये मक्के में पैदा हुई थी और अब उनकी उम्र थी 18 साल या 19 साल। इनके पहले शोहर थे हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा। हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा रजी अल्लाह अन्हु ये मक्का मुकर्रमा के रहने वाले कुरैशी थे, मुसलमान हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की दावत पर मक्के में मुसलमान हुए और उन्होंने दोनों तरफ हिजरत की। पहले हबशे की तरफ हिजरत की, फिर हबशा से वापस मक्का में आ गए। उसी वक्त जब वो हबशा से हिजरत करके वापस मक्के में आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने वहां पर उनके निकाह में हजरत हफ्सा को दिया था। फिर ये दूसरी मरतबा मदीने की तरफ भी उन्होंने हिजरत की। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उमर सब ये पूरे काफिले के साथ यहाँ पर आए थे। तो ये ग़ज़वे बद्र की जो पहली लड़ाई हुई उसमें हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा रजी अल्लाह अन्हु को बहुत गहरा जख्म आया था। उसी जख्म में उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। अब उनके शहीद होने के बाद हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई और उम्र थी सिर्फ 19 साल या 18 साल। इतनी जवानी में वो बेवा हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को फिक्र हुई कि इनके कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहिए। अच्छा रिश्ते के सहाबा किराम का मुआशरा भी देखते जाएं। सीरत का मकसद ये है कि हम हर चीज हर पहलू पर नजर रखें। कितना बेहतरीन मुआशरा है। बेवा को कोई खाली, वो लोग जो है बेवा औरत को खाली रहने के लिए नहीं छोड़ देते थे, फौरन कोई ना कोई निकाह कर लेता था ताकि उसका सहारा बन जाए और उसकी जरूरतें हर एतबार से पूरी हों। इससे पूरा मुआशरा पाक था, महफूज था। गंदगी और जिना और ये जितनी खराबियां आज हमारे मुआशरे में है, ये वो उस मुआशरे में नहीं थी, क्योंकि वो पूरे इस्लाम पर चलते थे। तो जैसे ही हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हुई, उनके शौहर का इंतकाल हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फिक्र में लग गए कि इनका निकाह कर दिया जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हजरत अबू बकर से बात की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रिश्ता पेश किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे, कोई भी जवाब ना हाँ ना ना, कोई भी जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए हजरत उमर। अब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी खाली थे, क्योंकि उनकी पहली बीवी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी हजरत रुकैया, उनका इंतकाल हो चुका था ग़ज़वे बद्र के वक्त। तो अब वो भी अभी खाली थे, यानी उनके पास बीवी नहीं थी, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। तो इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके सामने अपनी बेटी को पेश किया कि मेरी बेटी है हफ्सा, तुम्हें तो मालूम है, तुम उनसे निकाह कर लो, तुम्हें जरूरत भी है। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा अभी इरादा नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मुझे हजरत उस्मान के जवाब पर इतना गुस्सा नहीं आया जितना हजरत अबू बकर पे आया, कि वो दोस्त होने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा। हजरत उस्मान ने चलो साफ मना कर दिया कि ठीक है, मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों की शिकायत लेकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए कि ये दोनों दोस्तों ने मेरे साथ ऐसे किया है। मैंने दोनों के सामने अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया, दोनों ने ठुकरा दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि देखो, मैं हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर और उस्मान के लिए हफ्सा से बेहतर रिश्ता देता हूं। क्या कहा? उस्मान के लिए हजरत हफ्सा से बेहतर और हजरत हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर रिश्ता मेरी नजर में है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो गया। अभी बताया नहीं कि हजरत हफ्सा का निकाह किससे होगा और उस्मान का निकाह किससे होगा, बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी कि उस्मान के लिए हफ्सा से बेहतर बीवी मिलने वाली है और हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर शोहर मिलने वाला है। इशारा कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका निकाह हजरत उस्मान से कर दिया। तो हजरत उस्मान को हजरत हफ्सा से बेहतर
بیوی مل گئی، ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ بیٹی ہے حضرت عمر کی، اور حضرت ام کلثوم بیٹی ہیں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ افضل ہے۔ تو حضرت عثمان کو بہتر بیوی مل گئی حضرت حفصہ سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ میں خود حفصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن کر حضرت عمر کو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت عمر کے ذہن میں نہیں تھا، حضرت عمر پریشان تھے کہ حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر کون سا رشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کو وہ جانتے تھے کتنے شریف ہیں، کتنے حیا والے ہیں، کتنے متقی پرہیزگار ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ حفصہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حفصہ کے لیے عثمان سے اچھا رشتہ، عثمان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام دیا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر سمجھ گئے کہ واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تو حضرت عثمان سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 3 ہجری میں ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا مزاج میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو مزاج میں کچھ تیزی تھی، کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تکرار ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق بھی دی، ایک طلاق دے دی اور الگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر پر خاک ڈالتے ہوئے، مٹی ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے کہ اب تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مبارک رشتہ میرا قائم ہوا تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا، تو اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے، ان کو واپس اپنے نکاح میں لے لیجئے، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور جنت میں بھی اللہ نے ان کو آپ کی بیوی رکھنا طے کر دیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاطر بھی کرنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھی رکھنا ہے، اس لیے آپ کو حفصہ کو واپس نکاح میں لینا پڑے گا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دوبارہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آ گئی اور پھر تا حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ اسی سال سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سن 2 ہجری میں۔ 1 سال کے بعد رمضان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ یہ سن 3 ہجری کا وقت۔ اب دیکھیں بچے کے پیدا ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے کان میں اذان دی، ایک کان میں، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت گئی۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ بچے، یہ اسلامی ایک طریقہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جانا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا جملہ، اللہ کی بڑائی کا بول اس کے کان میں جانا چاہیے، اور اس کو زندگی کا ایک مقصد گویا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک کان میں اذان کہی گئی اور ایک کان میں اقامت کہی گئی، یہ بس اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقت ہے اتنے دن تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ اذان اور اقامت میں جتنا گیپ ہوتا ہے بس اتنے دن تمہیں دنیا میں رہنا ہے، یہ پیغام دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی اور اقامت کہی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ تحنیک کرائی۔ تحنیک بھی سنت ہے۔ تحنیک یعنی کسی نیک آدمی سے کھجور چبانا، اور وہ کھجور چبانے کے بعد وہ کھجور سب سے پہلے بچے کے منہ میں جائے، اس کے تالو میں لگانا ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، علماء نے اس کی مصلحت بھی لکھی ہے۔ یہ تحنیک کرانے کی وجہ سے انگوٹے پر کھجور، جو کھجور کسی نیک آدمی نے چوس لی ہو، اس کو چبا لی ہو، اس کھجور کو انگوٹے پر لگائیں اور اوپر جو تالو ہے بچوں کے، تو اس تالو پر زور سے دبائیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو سب سے پہلے کسی نیک آدمی کا لعاب اس کے منہ میں جائے گا، دوسرے اس کی وجہ سے بچے کا گلا صاف ہوتا ہے اور اونچی آواز ہوتی ہے۔ بچہ جہری صوت ہوتا ہے، اونچی آواز والا بچہ ہوتا ہے، اس کی آواز پھر باریک نہیں رہتی۔ یہ حکمت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کرائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جب 7واں دن ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا بچے کی۔ یہ سب ذہن میں رکھیں، یہ آداب ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔
सातवें दिन हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का अकीका किया गया, उस दिन नाम रखा गया और उस दिन सर के बाल काटकर उतनी चांदी सदका की गई। सातवें दिन ये काम करना, बच्चे का अकीका करना है, उसके सर के बाल काटकर उतनी जितने ग्राम या जितना भी वजन है उन बालों का उतना वजन के बराबर चांदी सदका की जाती है। ये मुस्तहब है और नाम रखा जाता है, नाम का ऐलान किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पूछा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, तुम्हारे जहन में क्या नाम है? देखिए नाम का बहुत असर पड़ता है, नाम अच्छा रखना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि नया नाम हो। आजकल ये एक अजीब वबा और बीमारी चल पड़ी है कि ऐसा नाम बताइए कि जो किसी ने नहीं रखा हो। तो भाई पहाड़ रख लो, आप कोई नहीं रखता, आप झाड़ रख लो, तो नया नाम होना चाहिए, किसी ने नहीं रखा हो। ये अजीब वबा चल पड़ी है। ये सोचना चाहिए कि कौन सा नाम अल्लाह को पसंद है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद कौन से नाम थे? हदीस में है कि अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, ये दो नाम खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पसंद है। और दूसरे एक हदीस में ये कहा कि नबियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, नबियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, या वो नाम रखो जिसमें अल्लाह का नाम मिला हुआ हो, यानी अब्द लगाकर अल्लाह के जो 99 नाम है तो उन नामों के साथ आगे अब्द लगा दो और अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल मुहैमिन, अब्दुल मोमिन, इस तरीके से ये नाम रखने चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। और एक हदीस में ये भी है कि हारिस और हुमाम नाम ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे। तो खैर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तुमने क्या नाम सोचा है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चूंकि बहुत बहादुर थे, उन्होंने पहले से सोच रखा था कि मैं बेटे का नाम रखूंगा हर्ब, हर्ब यानी जंग, लड़ाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं इसका नाम हर्ब रखता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाया नहीं, ये हर्ब नहीं, ये मेरा बेटा हसन है, ये हसन है। दूसरे बेटे, तीसरे बेटे के वक्त भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वही नाम दोहराते रहे कि मैंने इसका नाम हर्ब रखना है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, दूसरे बेटे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम मुहसिन। इसलिए जो है नाम हमेशा अच्छा रखना चाहिए, लेकिन अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नया हो। किसी नेक आदमी, नबियों के जो नाम है या सहाबा के नाम है, किसी भी नेक आदमी के नाम पर नाम रखिए, या फिर कम से कम उसका मायना अच्छा हो, ताकि उसकी, क्योंकि नाम का बच्चों की जिंदगी पर असर पड़ता है। ये इस वाक़े से समझ में आ रहा है। इसके आगे इंशाअल्लाह